محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہاتھی والے واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کے دن اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت حضرت ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ ولادت بسعادت کی تاریخ کے سلسلے میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین و مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت بسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یعقوب ابن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کے غرض سے رہتا تھا۔ جس رات آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے پوچھا کہ کیا اس رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو نہیں معلوم۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ کہ آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت یعنی مہر نبوت ہے، وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودیوں نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آئے تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، خدا کی قسم یہ بچہ تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی رات یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے سابا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ بادشاہ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ دربار کے دوران ہی یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے، یعنی جس میں آگ جلائی گئی تھی تقریباً 1000 سال سے وہ بجھ گئی۔ کسریٰ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے یعنی فارسی عالم پرشین مذہب کے جاننے والے نے کھڑے ہو کر بتایا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک پھیل گئے۔ کسریٰ نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ تو نعمان بن منذر نے ایک جہادی عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتا دوں گا ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح 30 اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان یعنی فارسی عالم کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے
تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں کنگروں کے بقدر بادشاہت کریں گے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ بادشاہ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک لمبا زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئی، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہو گئی۔ حافظ ابن سعید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو عیون الاثر میں اپنی لمبی سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔